اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب برپا ہو جائے گی برپا ہونے والی یہ سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ قیامت ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ ہے جس کا بڑی شد و مد سے انکار کرتے تھے کفار و مشرکین۔ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور یہاں بڑی شدت بیان کی۔ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی لیس لوقعتھا کاذبۃ، پھر اس کے واقعہ ہونے کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، پھر اس کو جھٹلانے کی کس کو جرت ہو سکتی ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی ہے اور کسی کو بلند کرنے والی۔ یہ بھی قیامت کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا، نبی کی نبوت کو مانا، ابتدا ایمان کی نبی کو ماننے سے ہوتی ہے۔ جو نبی کو سچا مانتا ہے وہی نبی کی کہی ہوئی بات کو مانتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے بھی پہلے نبی کا سچا ماننا ضروری ہے، پھر قیامت برپا ہوگی، جس نے مان لیا اس نے بھی پہلے نبی علیہ السلام کو سچا مانا۔ تو جو بندہ جس کا عقیدہ درست ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، انبیاء کی رسالتوں پر ایمان ہے، پھر روز حشر پر قیامت کے برپا ہونے کو مانتا ہے اور پھر اس کی تیاری بھی کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو احکام اس پر لاگو کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہے، ان کو بجا لاتا ہے، تو ایسے شخص کو یہ قیامت بلند کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو ملے گی، پھر جنت اس کو ملے گی، جنت کی نعمتیں، اور پھر عزت، جو اس کو عزت اور وقار ملے گا وہ ہر چیز بے مثال ہوگی۔ اور جو لوگ منکر ہو کر دنیا سے جائیں گے، کافر رہ کر دنیا سے جائیں گے اور فاسق و فاجر ہو کر دنیا سے جائیں گے، ان کو یہ ذلیل و رسوا کرے گی۔ تو کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپے گی۔ اب کیفیت بیان ہو رہی ہے قیامت کی کہ کیا ہوگا۔ لکھا ہوا ہے روایات کے ذریعے ان آیتوں کی تشریح میں کہ صحابہ کرام کے بیان موجود ہیں کہ یہ جو زمین کا تھر تھرانا ہے یہ اس طرح ہوگا جس طرح یہ جھولا نہیں ہوتا، جھولا
آپ کوئی باندھ کر اس میں بچے کو ڈال دیں، یا جھولا، بڑا جھولا جو ہوتا ہے جھولنے والا، وہ، یا آپ پرانے زمانے کی وہ پیگ لے لیں اپنی دیسی، ہاں جی، تو وہ جناب ادھر سے اتنا اوپر، ادھر سے اتنا اوپر، ہاں جی، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی یہ صورتحال ہو، یعنی زمین اس طرح جھولے گی، کبھی اس طرف جا رہی، کبھی یہ نہیں، تھوڑا تھوڑا یہ زلزلہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب اس کے یہ زمین کا ہلنا آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا شدید ہلنا ہوگا۔ ایک پتھر توڑنا بڑا مشکل ہے، پہاڑ کا ایک پتھر توڑنا بڑا مشکل ہے، اور وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، ٹوٹ پھوٹ کر یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَكَانَتْ حَبَاءً مُنبَثًّا، اور پھر اس ریزہ ریزہ کی تفسیر اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ وہ ریزہ ریزہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح روشن دان سے دھوپ اندر آتی ہے، کسی بھی مکان میں جو روشن دان ہوتا ہے اس میں دھوپ، اور اس میں دوپہر کے وقت چھوٹے چھوٹے ذرے بھی نظر آتے ہیں۔ اب تو وہ روشن دان نہیں رہے، لیکن بزرگوں نے ضرور، بڑے لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بالکل نظر آتے تھے، کچیاں کوٹھیاں نو مگ ہوندے سن، ہاں جی، انہاں چ بھی وہ چیز نظر آتی، اور دھوپ جو اندر آتی ہے نا، وہ ایسے جیسے ایک مطلب لائٹ نہیں جاتی، وہ اس لائٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان پہاڑوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اتنے ریزہ ریزہ ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات بن جائے گے۔ تو یہ قیامت کی شدت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس حد تک قیامت کا جو ہو وہ صورتحال ہوگی، وہ اتنی شدید ہوگی کہ یہ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ 3 گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ، یعنی یہ جو انسان ہے نا، یہ 3 گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک گروہ دائیں ہاتھ والا ہوگا، اور کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ یہ جو نیک ہوں گے، جو صالح ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوں گے، ان کو دائیں ہاتھ والا کہا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ والا اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا نامہ اعمال دائیں سجے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو نامہ اعمال سجے ہاتھ میں مل گیا وہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا نظر آئے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والے، جو اللہ کے منکر، قیامت کے منکر، اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، ان کو کھبے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال ملے گا، تو یہی علامت ہوگی ان کے ذلیل ہونے کی۔ اس وقت ان کی رسوائی کا جو ہے نا وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ظاہر ہوگا، ان کی رسوائی کا بہت برا حال ہوگا۔ ایک دن پہلے بھی میں بات کر رہا تھا، جن کو قیامت کی، یہ آخرت کی تیاری کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوتا ہے، یہ جو صحیح معنی میں اللہ والے ہوتے ہیں نا، یا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بندے نے یہ بتایا کہ وہ نا جی، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا نا، اکثر کیفیت ان کی یہ ہوتی تھی، میاں جی کی حال ہے پتر، جدوں وقت آئے گا دساں گے۔ میاں جی وقت کدوں آنا ہے؟ سجے ہاتھ چ نامہ عمل مل جا کر دس دیں گے بھی ہوں حال چنگا ہے، اس تو پہلے کی پتہ۔ یعنی اصل جو مطلب یہ کامیابی ہے وہ اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔
تو ارشاد فرمایا والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والا گروہ، یہ تیسرا گروہ ہوگا، اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ سبقت لے جانے والا، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے مال قربان کر دیے، اپنے وطن چھوڑ دیے، سونے نبی پر قربان ہو گئے جو لوگ بھی، ہاں جی، یہ السابقون ہیں، یہ اولون ہیں، اور یہ سدا بہار باغوں میں ہوں گے، ان کی بہت بڑی شان۔ یہ تیسرا طبقہ جو ہے یہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ساتھیوں کا طبقہ ہے، یہ سابقون ہوں گے، اور ان کی بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔